حضرات گرامی، ماہ ربیع الاول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی ماہ ربیع الاول میں آپ دنیا سے رخصت بھی ہوئے۔ اس سے قبل متعدد بار ربیع الاول کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ کے مقاصد، اس پر ہم نے کئی مرتبہ گفتگو کی، اور آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت طیبہ کا جو دوسرا پہلو ہے کہ اسی ربیع الاول کے مہینے میں آپ بیمار بھی ہوئے، آپ دنیا سے رخصت بھی ہوئے، یہ بھی بڑا اہم پہلو ہے، اس کو جاننا بھی بڑا ضروری ہے تاکہ ہر مسلمان یہ جان لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو صحابہ کرام پر کیا گزری، اس مہینے کے وہ کون سے دن تھے، کون سی تاریخ تھی، کیا حالات تھے۔ جب دنیا کو چھوڑ کے آپ رخصت ہوئے تو مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی کیا حالت و کیفیت تھی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر کیا کوئی مسلمان یہ تصور کر سکے گا کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائیں اور اس پر ہم جلوس نکالیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ہمیں دے کر گئے ہیں اس پیغام کی طرف، اس دستور کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہ ہو، اور جب دنیا کو چھوڑ کے آپ گئے ہیں تو ایک ایماندار شخص کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ تو ہم بھی پیغمبر سے اگر محبت کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اہم ترین جو پہلو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہیں، اور ان میں تیسرے نمبر پر یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر جو آمد ہے وہ اسی مہینے میں ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ رخصت بھی ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 62 سال لوگوں کے اندر گزارے۔ 40 سال نبوت سے پہلے زندگی گزاری، عرب کا معاشرہ، عرب کے لوگ، ان میں 40 سال زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت ملنے پر آپ نے پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، بڑی تکلیفیں دیکھی، بڑی تنگیاں دیکھی، بڑے پریشان کن حالات دیکھے، اور سب کچھ برداشت کیا اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قبول اسلام کے وقت اپنے گھر بار کو بھی چھوڑا۔ ایک وقت مسلمانوں پر وہ آیا کہ انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اس کو اپنا مسکن بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک بہترین مسجد کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کے بعد اس کی توسیع ہوتی رہی۔ آج بھی وہ مسجد موجود ہے جس کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اسی مسجد سے ملحق
آپ کا ایک کمرہ تھا جس کو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مسجد نبوی کو ایک مرکز بنایا، وہاں سے دین تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور صحابہ کرام کا ایک مدرسہ قائم کیا جس کو صفہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں حجرہ مبارکہ تھا جس کو حجرہ عائشہ کہا جاتا ہے، جہاں پر آپ مدفون ہیں، جہاں پر آج روضہ رسول ہے، اس کے بالکل متصل یعنی اس کی پچھلی طرف ایک تھوڑی سی اونچی جگہ ہے، وہ جگہ ہے جو اصحاب صفہ کے نام سے موسوم تھی۔ وہاں صحابہ کرام کو آپ تعلیم دیا کرتے تھے، وہ ایک مدرسہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زندگی میں دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے صحابہ کرام کو قرآن مجید کی بھی تعلیم دی اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم دی۔ عرب کے معاشرے میں جو جہالت تھی، جو مختلف قسم کی رسومات تھی، ان سب کا خاتمہ کیا اور جو صحیح دین تھا وہ لوگوں کو بتایا اور لوگوں نے اس کو قبول بھی کیا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ مکے کے حالات تبدیل ہو گئے، جہاں سے آپ نے ہجرت کی تھی اللہ تعالیٰ نے واپسی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب فرمائی۔ پھر مسلمانوں کے پاس مکہ المکرمہ بھی آ گیا، پھر بیت اللہ کی توسیع اور وہاں کے جو ضروری کام تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور بعد میں پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی کرتے رہے، اس کو بھی آباد کیا گیا، اور وہ مرکز اس وقت سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت اسی طرح آباد رہیں گے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آباد کیے۔ اکثر و بیشتر مورخین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حالات ذکر کیے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات کو ذکر کیا تو مورخین ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صحیح تاریخ قرار دیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کا انتقال ہوا۔ یہاں بہت سارے بوڑھے بزرگ یہ جانتے ہوں گے، تقریباً آج سے 60-70 سال پہلے جو بھی کیلنڈر شائع ہوتے تھے ان میں جو اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں اس میں ربیع الاول کے اندر جو چھٹی آتی تھی اس کو 12 وفات کے نام سے لوگ جانتے تھے۔ وہ جو 12 وفات تھا وہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے منسوب تھی، اور لوگ اس دن عام تعطیل کرتے تھے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، تو لوگ اس کو ایک تعطیل اور چھٹی سمجھتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، لوگوں نے اس تاریخ کو فراموش کر دیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے، آپ کی ولادت کے حوالے سے جو مورخین نے صحیح تاریخ ذکر کی ہے وہ 9 ربیع الاول کا ذکر کیا ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اگرچہ ان دونوں تاریخوں میں اختلاف موجود ہے، اس اختلاف کی بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسل گزرے ہیں ان کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کسی کی بھی صحیح نہیں ملتی، اس کا صحیح علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ لوگوں نے اپنے اندازے کے مطابق اس کو لکھا، ذکر کیا یا اس تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے جتنی تاریخ کی کتابیں ہیں ان میں ولادت اور وفات الگ الگ تاریخیں ملتی ہیں، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن بعض مورخین جب کسی چیز کو ترجیح دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر کافی لوگوں کا اتفاق ہے۔
اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے، اور اس پر تو سب کا اتفاق ہے کیونکہ 12 وفات چل رہا تھا، جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو 12 ربیع الاول تھا، تو جس دن آمد ہوئی اسی تاریخ کو آپ کی وفات بھی ہوئی، تو سمجھدار لوگ، باشعور لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں اگر کسی گھر کے اندر خوشی اور غمی یہ دونوں اکٹھی ہو جائیں تو ہمیشہ غمی کو ترجیح ہوتی ہے خوشی پر، اور لوگ غم کو پھر دیکھتے ہیں، خوشی کو بھول جاتے ہیں۔ اگر دونوں تاریخیں یکساں ہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے جو خوشیاں ہیں وہ تو کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے جڑے ہمارے اپنے کچھ مفادات ہیں، ان مفادات کی خاطر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں جو کچھ آج ہمارے ملک کے اندر یا دنیا میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر اس سے کچھ بڑی جگہ ہیں تو وہ مکہ اور مدینہ ہیں جہاں صحیح دین قائم ہے، اور وہ لوگ اس کو صحیح طور پر جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حالات تبدیل ہوئے، اس میں کچھ شک نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غمزدہ تھے، اور آج بھی اگر کوئی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا ہے اور وہ حالات پڑھتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور اس میں آپ کی بیماری میں شدت آئی اور آپ سخت ترین درد کے اندر مبتلا تھے اور شدید بخار کے اندر تھے، تو ایک مسلمان جب وہ سیرت کو پڑھتا ہے تو اس کے آنسو رکتے نہیں ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کا تقاضا ہے۔ جہاں تک تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے اور آپ کے آخری ایام کا ہے، مسلمانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخروی زندگی یعنی قبر کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں مسلمانوں کے دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا تعلق مسلمانوں کے عقیدے کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کے جو دو نظریات پائے جاتے ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد برزخی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس برزخی زندگی کا ادراک اور علم کسی کو نہیں ہے کہ انسان کی جو قبر کی زندگی ہے وہ اخروی زندگی ہے، اور اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں ایک پردہ ہے، یہ دنیا ہے، اس کو چھوڑ کر جب آپ گئے تو آپ آخرت کی زندگی میں چلے گئے، وہاں سے آپ کا آخرت کا سفر شروع ہو گیا اور اس کو برزخ کہا جاتا ہے، پردے کے پیچھے والی زندگی۔ اللہ کے علاوہ اس کا کسی کو علم نہیں ہے کہ اس بندے کے کیا حالات ہیں اور وہ زندگی کیسے گزار رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد برزخ میں بالکل دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہیں، اور ان کی دنیاوی اور برزخی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دوسرا نظریہ ہے، لیکن صحیح نظریہ پہلے والا ہے کہ قبر کی زندگی برزخی زندگی ہے، اور وہاں پر اس بندے کے کیا حالات ہوتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ کہنا کہ برزخی زندگی دنیا کی زندگی کی طرح ہے، جیسے یہاں انسان زندہ ہے اور وہاں زندہ ہے تو اس کو سب کچھ پتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی پہلے نظریے پر قائم نظر آتے ہیں، اور یہی مسلمانوں کا صحیح عقیدہ ہے۔ جو دوسرا والا عقیدہ ہے، جو لوگ اس نظریے کو مانتے ہیں تو ان لوگوں کا یہ عقیدہ ٹھیک اور درست نہیں ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو اس کے کچھ آثار ہیں
جو قرآن و احادیث کے اندر ملتے ہیں، اور اس میں جو آثار قرآن و احادیث میں ذکر ہوئے ہیں وہ کئی سارے ہیں، مگر ان میں سے بطور مثال ایک چھوٹی سی بات ذکر کیے دیتا ہوں تاکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں یہ آثار واضح ہو چکے تھے کہ اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورۃ النصر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اپنی مجلس میں، یعنی اپنے دور خلافت میں اپنی مجلس کے اندر بلا لیا کرتے تھے جب آپ کی مجلس کے اندر میرے سے بڑی عمر کے لوگ، صحابہ کرام جو بزرگ شخصیات تھیں وہ موجود ہوتی تھیں، تو مجھے بھی بلا لیا جاتا تھا، جبکہ میں ان سب کے مقابلے میں کم عمر تھا اور چھوٹا تھا، نوجوان تھا مگر باقی سارے بڑی عمر کے تھے، میں ان کے لحاظ سے چھوٹا تھا، مگر مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بلا لیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے بزرگ صحابہ کرام نے کچھ نے یہ کہہ بھی دیا کہ جب ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ نوجوان جو ہم سے کم عمر ہے اس کو آپ کیوں بلا لیتے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو ہمارے بھی جو بیٹے ہیں وہ بھی تو اس کے ہم عمر ہیں، تو جس طرح یہ بیٹا ہے تو باقی بھی بیٹے ہیں، تو اس کو آپ اہمیت دیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو بات ارشاد فرمایا جو تمہارے بیٹے ہیں تم اچھی طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہو کہ ان کے پاس کتنا علم ہے، کیونکہ سب نے علم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور کہا کہ یہ جو عبداللہ بن عباس ہے اس کا جو علم ہے اس کو میں جانتا ہوں، کیونکہ اس کے پاس جو علم ہے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، پھر ایک وقت آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مجلس کے اندر موقع کی مناسبت سے ان تمام بڑی بڑی عمر کے صحابہ کرام کو بلایا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بلایا۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں اس مجلس کے اندر اس غلط فہمی کو دور کرنا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کرام کے اندر جو ان کی اولادیں ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کو اہمیت زیادہ دی جا رہی ہے۔ تو کہا جب سب مجلس میں پہنچ گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا، کہنے لگے کہ بھئی آپ یہ بتائیے کہ یہ جو قرآن مجید کی سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ میں سے مجھے کوئی بتائے گا کہ یہ جو سورت نازل ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو اس میں بیٹھے ہوئے مجلس کے اندر کچھ صحابہ کرام نے اس کا ترجمہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے اور مسلمانوں کو جو فتح نصیب ہوئی اس کا ذکر ہے، یعنی فتح مکہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں حکم دیا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کیجئے، اس چیز کا حکم ہے۔ اور کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، ہم تو اس کے ترجمے کو جانتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بھری محفل کے اندر عبداللہ بن عباس کی طرف اشارہ کیا جو نوجوان تھا، کہ عبداللہ آپ ذرا بتائیے یہ جو صورت ہے اس کا شان نزول کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ دراصل اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے، آپ کے انتقال کی خبر ہے۔ تو سب ہکے بکے رہ گئے، جو لوگ اس مجلس کے اندر بیٹھے تھے سب حیران ہو گئے کہ اس صورت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال اور آپ کی وفات کا اشارہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ دنیا کے اندر جو عظیم کام تھا
جس مکہ سے نکالا گیا تھا اس کو فتح کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن تھا، کیونکہ بیت اللہ وہیں موجود ہے۔ جب وہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کو جو مدد ملنی تھی، نصرت ملنی تھی، وہ سب کچھ حاصل ہو گیا، تو گویا اللہ نے اس بڑے مشن کو جب پورا کر دیا تو نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ جب مقصد پورا ہو گیا تو اب نبی کی دنیا میں اب ضرورت باقی نہیں رہی، تو اللہ نے کیونکہ اس سے مقصد جو لینا تھا وہ لے لیا، کہا یہ خبر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ما اعلم منها الا ما تقول، بالکل میں بھی یہی جانتا ہوں جو تم جانتے ہو، جو تم نے کہا یہی میں بھی جانتا ہوں۔ اس مجلس کے اندر جب یہ باتیں ہوئیں، جتنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے سب حیران و ششدر تھے کہ ہم نے امیر المومنین کے سامنے یہ اعتراض کیا تھا کہ ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ نوجوان، اس کو آپ اسپیشل بلاتے ہو اپنی مجلس کے اندر، آج پتہ چلا کہ یہ نوجوان ہم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ سورۃ النصر جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر تھی۔ گویا آپ کی زندگی میں بہت سارے واقعات کتب احادیث کے اندر ملتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا مکمل ہو گیا، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، شریعت مکمل ہو گئی، جو مقاصد حاصل کرنے تھے وہ حاصل ہو گئے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا آئے گا اور آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ یہ محرم کے بعد جو سفر کا مہینہ آتا ہے، جو پچھلا مہینہ گزرا، تاریخ میں مذکور ہے کہ سفر کے مہینے کی 29 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان کی طرف گئے، کوئی فوتگی ہو گئی تھی، اس کے جنازے میں آپ شریک تھے، وہاں سے آپ واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں شدید درد شروع ہوا اور گھر پہنچتے پہنچتے آپ کی طبیعت کافی بگڑ گئی اور شدید آپ کو بخار ہو گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ بخار اتنا شدید تھا اور سر میں ایسا درد تھا کہ ہم نے سر پر ایک پٹی باندھ دی، جب سر میں درد ہوتا ہے پٹی باندھ دیتے ہیں تاکہ کچھ بندے کو فرق محسوس ہو، تو کہتی ہیں وہ بھی، اور ہم کپڑا گیلا کر کے جو پٹیاں لگا رہے تھے وہ کپڑا تک گرم ہو چکا تھا، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا اور سر مبارک میں درد تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرماتی ہیں کہ یہ کیفیت آپ کی 29 سفر سے شروع ہوئی اور تقریباً 11-12 دن تک رہی، کیونکہ سفر کا مہینہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ جو 11-12 دن ہیں آپ کی طبیعت کسی طرح خراب ہی رہی۔ آخری ایام میں آپ کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ کئی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے اور پھر کبھی کچھ طبیعت سنبھلتی، ہوش میں آ جاتے۔ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھانے کے لیے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ اٹھیں اور آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھائیں۔ کیفیت یہ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر بڑا نرم دل ہے، جب وہ نماز پڑھانے کے لیے آپ کے مصلی پہ کھڑا ہوگا تو وہ تو پوری نماز کے اندر روتے ہی رہیں گے آپ کی جدائی کی وجہ سے کہ آج یہ وہ مصلی ہے جس پر میرے پیغمبر کھڑے ہوتے تھے، تو وہ تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، ان کے لیے تو کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، تو کیوں نہ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر ہی سے کہو کہ وہی نماز پڑھائے گا، اس کی موجودگی میں میرے مصلی پر اور کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ یہ اعزاز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیماری کے ایام میں انہوں نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، اور ان نمازوں کی تعداد جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی زندگی میں بیماری کے ایام میں پڑھائی وہ تقریباً 17 کے قریب ہیں۔ 17
17 کے قریب جو انہوں نے جماعتیں کرائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 3 دن پہلے کی بات ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جو زندہ ہے اس حال میں وہ زندہ رہے کہ اس کا گمان اللہ کے بارے میں اچھا ہونا چاہیے۔ تم میں سے جو شخص بھی زندہ ہے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے متعلق اس کا گمان اچھا ہونا چاہیے۔ تم میں سے کوئی بھی دنیا سے رخصت نہ ہو اس حالت میں کہ اس کا اپنے رب کے بارے میں گمان خراب ہو۔ یعنی آخری ایام کے اندر آپ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کو میسج دے رہے کہ جس رب کے پاس جانا ہے اس رب کے بارے میں گمان اور سوچ اچھی ہونی چاہیے کہ میرا رب مہربان ہے، میرا رب مشفق ہے، میرا رب ظالم نہیں ہے، وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اس سے بڑھ کر کوئی مہربان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے بارے میں اچھی سوچ اور اچھا گمان رکھنا چاہیے تاکہ اسی اچھے گمان اور اچھی سوچ میں اپنے رب سے جا کے ملاقات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو آخری دن ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سوموار کے دن یعنی ربیع الاول کے مہینے میں جو 12 ربیع الاول کا دن آیا، یہ سوموار کا دن تھا۔ کہتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی کی طرف آنے ہی لگے تھے، اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کے اندر جو دروازے پر پردہ لٹکا ہوا تھا، اچانک وہ پردہ ہٹا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو ہٹایا تو آپ نے چہرہ مبارک صحابہ کرام کی طرف کیا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ہاں ان کو نماز پڑھائیے، آپ کی طبیعت بہت ناساز تھی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ آخری دیدار تھا ہم نے اپنی نگاہوں سے اپنے پیارے پیغمبر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس کے بعد آپ کی طبیعت ایسی بگڑی کہ ہم میں سے کسی نے بھی آپ کو پھر نہیں دیکھا، پھر دیدار وہی ہوا جو آپ کی وفات کے بعد ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری دن میں اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کچھ باتیں کی۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہے، بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے کان میں ایک بات کہی، وہ جیسے ہی سنی تو میں روئے بغیر نہیں رہ سکی، رو پڑی۔ تھوڑی ہی دیر گزری، پھر بلایا، پھر ایک اور بات کہی، پھر اس بات پر وہ پھر مسکرا دی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہاں موجود تھی تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ کیا بات تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا سرگوشی کر رہے تھے؟ پہلے آپ روئی اور پھر ہنسی۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو میرے کان میں یہ بات کہی کہ بیٹا اب میرا جانے کا وقت آ چکا ہے، بس میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں۔ آپ نے وفات کی خبر دی تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ میرے بابا ہمیں چھوڑ کے جائیں گے۔ اور پھر جب میری یہ حالت اور کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو آپ نے دوسری بات میرے کان میں یہ فرمائی، یاد رکھنا قیامت کے دن جو مجھ سے ملیں گے سب سے پہلی فاطمہ تم ہوگی، میرے پورے گھرانے کے اندر جو سب سے پہلے مجھ سے ملو گی اور ملاقات کرو گی، یہ اعزاز صرف تمہیں ملے گا۔ تو فرمایا جب میں نے یہ بات سنی تو پھر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ میں قیامت کے دن اپنے ابو کو سب سے پہلے ملنے والی ہوں گی۔ یہ آخری وقت چل رہا ہے اور آخری دن چل رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری دن کے اندر اور بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، آپ نے وصیتیں فرمائی، وہ ایک لمبا اور طویل موضوع ہے۔ خلاصے کے طور پر چند باتیں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آخری وقت کے اندر جس بیماری اور تکلیف کے اندر تھے، آپ نے اس موقع پر ایک اور بات کا بھی ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ، خیبر کے موقع پر جو وہاں پر یہودیوں نے مجھے کھانا کھلایا تھا، ایک دعوت تھی یہودیوں کی طرف سے، آپ نے قبول فرمائی، اور انہوں نے اس کھانے میں زہر ملایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا کھا لیا تھا، مگر اللہ کی طرف سے آپ کو بتا دیا گیا تھا اس کے اندر زہر ہے۔ اس وقت آپ کو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ زندہ رہے۔ لیکن آج آخری دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا عائشہ، وہ جو اس وقت میں نے کھانا کھایا تھا، وہ زہر کی تکلیف میں ابھی محسوس کر رہا ہوں، میری جو شاہ رگ ہے یہ کٹی جا رہی ہے، اس زہر کی تکلیف کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ وہ کیا تکلیف ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے برداشت کر رہے ہوں گے، کیا کیفیت ہوگی، یہ آپ ہی جانتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا ہوا تھا، آپ کی کمر مبارک میرے سینے کے ساتھ، جسم کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور آپ کو میں سہارا دے کے بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سنا، آپ اس وقت اس بیماری کے اندر اللہ سے دعا کر رہے تھے، اور آپ کی زبان پر تھا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، وارحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ، اور اللہ مجھے میرے دوستوں سے ملا دے۔ سب سے پہلا دوست تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے بعد انبیاء اور صلحاء ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے بھی ان سے ملا دے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کی وہ باتیں ہیں جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمائی۔ یہ تمام روایات صحیح بخاری اور مسلم کے اندر مذکور ہیں۔ جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر تمام صحابہ کرام جب غمگین ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، آپ کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی، چہرے سے چادر ہٹائی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشانی پر بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کہا کہ اللہ کی طرف سے جو موت آنی تھی وہ آپ پر آ گئی، اب اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، یہ دنیا تھی، دنیا ختم ہو گئی، اس کے بعد تو آخرت ہی آخرت ہے، اور وہاں کوئی موت نہیں ہے۔ کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حجرے سے نکلے، مسجد کے اندر آئے تو مسجد نبوی کھچا کھچ صحابہ کرام سے بھری ہوئی تھی، لوگ حیران، غمگین، پریشان تھے، یعنی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنے والے صحابہ کرام، کیا عالم ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر کی طرف تشریف لائے اور لوگوں سے کہا بیٹھ جائیے، کسی نے کوئی بات نہیں سنی، کہا بیٹھ جاؤ، کسی نے کوئی بات نہیں سنی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو کرنا شروع ہوئے۔ کیا گفتگو کی؟ امام بخاری ذکر کرتے ہیں، انہوں نے کہا اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، یاد رکھو تم میں سے جو عبادت کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ بات یاد کر لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے ہیں۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، ہاں اگر تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کے لیے کوئی موت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے کئی انبیاء اور رسول گزر چکے ہیں، افإن مات، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں، او قتل، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم دین کو چھوڑ کر واپس چلے جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اگر کوئی دین کو چھوڑ کر واپس اپنے اسی مذہب کی طرف چلا جاتا ہے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اللہ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ دین میری وجہ سے قائم ہے، میں اس دین پر قائم ہوں۔ تو صحابہ کرام کے سامنے جب یہ بات بیان فرمائی، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ابو بکر صدیق یہ جو تلاوت کر رہے تھے ہمارے سامنے،
لگ رہا تھا یہ والی آیتیں شاید کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کے ہوش و حواس غائب ہو چکے تھے۔ جب یہ آیتیں سنی تو سب حیران ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے اللہ کی قسم ابو بکر سے یہ میں نے آیت سنی ہے تو میں تو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں رہ سک رہا ہوں، پاؤں لڑکھڑانے لگ گئے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گر گئے کہ یہ والی آیت قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اللہ نے پہلے سے یہ بات ارشاد فرما دی، لیکن پیغمبر کی موت کا غم ایسا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں کچھ بھی ایسا باقی نہیں رہا۔ تب یاد آیا جب ابو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھی اور ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام پر یہ حالات کیسے گزرے، یقین جانیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں جو حالات ذکر کیے ہیں وہ انسان رونے کے بغیر پڑھ نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال اور وفات کے بعد صحابہ کرام کی حالت کیا تھی، چاہنے والوں کی حالت کیا تھی۔ آپ اندازہ کیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی حجرہ عائشہ کے اندر جو قبر کھودی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجرے کے اندر ہی دفن کیا گیا جہاں پر آج روضہ رسول موجود ہے۔ دفن کرنے کے بعد جب فارغ ہو گئے، انس رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب ملے تو انہوں نے سوال کیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سوال کیا، کہا انس یہ تو بتاؤ کہ تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارا کیا کہ اپنے پیارے پیغمبر کو قبر میں دفن کر کے اپنے ہاتھوں سے تم نے مٹی کیسے ڈالی، کیسے پیغمبر کو دفن کیا، کیسے مٹی ڈالی، تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارا کیا کہ ہم اپنے پیغمبر کو دفنا دیں۔ انس کے پاس زبان ہلانے کے لیے کوئی لفظ اور جملہ نہیں تھا کہ ان باتوں کے کیا جوابات ہو سکتے ہیں، لا جواب تھے صحابہ کرام۔ یہ دن گزرے ہیں مسلمانوں پر 12 ربیع الاول کو، اور آج لوگ ربیع الاول منا رہے ہیں۔ کس منہ سے، کیا سوچ کر؟ کیا صحابہ کو محبت نہیں تھی؟ کیا صحابہ نے یہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے؟ کیا ان کو محبت نہیں تھی، ان کو دین کا علم نہیں تھا؟ اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی قسم اس کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے، سب دکھلاوا ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ کوئی میلاد نہیں ہے، کوئی جلوس نہیں ہے، کوئی اس طرح کے پروگرام نہیں ہے، کوئی جھنڈیاں نہیں ہیں، سب جہالت ہے، سب بے وقوفی ہے۔ اللہ کی قسم ان کاموں کا کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ گناہ ہوگا کہ میرے پیارے پیغمبر نے تمہیں ان کاموں کی تعلیم کا حکم نہیں دیا، تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ سچے محب تو صحابہ تھے، صحابہ کا عالم کیا تھا؟ کبھی کسی نے سیرت رسول پڑھی ہو تو ہم کہیں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اللہ کے بندو، صرف ایک مرتبہ الرحیق المختوم کو پڑھ لو، اردو کے اندر ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کے اندر وفات النبی کا تذکرہ پڑھ لو، اللہ کے سب تمہاری دنیا بدل جائے گی، سب بھول جاؤ گے یہ کیا ہوتا ہے جشن، جو لوگوں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے اور کس طرف لوگ جا رہے ہیں۔ یہ دین نہیں، جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے، آپ کی اتباع کرنے، آپ کے نقش قدم پر چلنے اور آپ کے دین کے اندر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔